سامعین، حاضرین جلسہ، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام امہاتکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم۔ آئیے ہم اور آپ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ارے وہی آقا جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آئیے انہی کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے شاذ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ معزز سامعین، میری تقریر کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ۔ حاضرین محفل، اسلامی ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کی کسی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ رہنمائی کی ہے۔ عبادت ہو یا سیاست، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش، غرض کہ وہ ہر جگہ ایسی یکان منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر مذاہب عاری اور فاقی ہے۔ حاضرین جلسہ، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب اسلام سے قبل بنی نوع انسان میں عورت کا کوئی خاص مقام نہ تھا۔ اگر تاریخ اوراق پلٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روم، ایران، یونان اور اہل عرب میں اس کو شیطان کی بیٹی اور برائی و بدی کا اصل سمجھا جاتا تھا۔ عورت کی خرید و فروخت ایک عام بات تھی، نکاح اور طلاق کا کوئی خاص قانون نہ تھا، بلکہ راہ چلتی عورت پر صرف کپڑے کا ڈال دینا ہی اسے بیوی بنانے کے لیے کافی تھا، اور عورت سے نفرت اتنی ہو گئی تھی کہ باپ بے رحمی اور سنگ دلی سے زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے اسلام جیسا سچا اور پاکیزہ مذہب اور قانون حیات دے کر سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مذہب اسلام نے فضا میں یہ صدا بلند کی، ڈنکے کے چوٹ پر یہ آواز لگائی کہ انسانوں، عورت ذلت اور رسوائی کی چیز نہیں بلکہ عقیدت کی چیز ہے، اور حیرت ہے کہ تم لوگ اس کی پیدائش کو برا کہتے ہو، جبکہ اسلام اس کی پیدائش کو رحمت کہتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت اس کے حق رسانی کو جنت کا مستحق بتاتا ہے، اور اگر یہ ماں ہے تو اسلام اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اس کے قدموں تلے جنت ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس کی طرف محبت سے دیکھنے پر حج مبرور کے ثواب کا اعلان کرتا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور وہاں سے میری امی پکار رہی ہوتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کہتا امی میں حاضر ہوں، یعنی اپنی ماں کے لیے میں اپنی نماز چھوڑ دیتا، اور اگر یہ بیوی ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیگر غیر مذاہب نے عورت کو کیا مقام عطا کیا ہے اور مذہب اسلام نے عورت کو کس بلندی پر پہنچایا ہے، تو اگر آپ اس سلسلے میں امام مسیح سے سوال کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا کہ عورت ایک نامراد برائی ہے، عورت ایک مصیبت ہے، عورت ایک قابل اعتراض شے ہے۔ اور اگر آپ ان مظلوم عورتوں کے سلسلے میں فلسفہ سقراط افلاطون سے سوال کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا کہ عورت ایک نہایت ادنا درجے کی مخلوق ہے، تمام انسانی مسائل کی جڑ ہے، اسے معاشرے میں کوئی عزت نہیں دیا جا سکتا، عزت ہر مقام پہ صرف اور صرف مردوں کے لیے خاص ہے، اس میں عورتوں کو کوئی خاص حصہ نہیں۔ اور اگر آپ ان مظلوم عورتوں کے سلسلے میں پیغمبر اسلام محبوب انسانیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے، اگر آپ کی حیثیت ایک شوہر کی ہوگی تو آپ کو جواب ملے گا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی تمہاری بیویوں کا حق تم پر ایسا ہی ہے جیسے تمہارا حق ان کے اوپر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم، یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے خاندان کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے خاندان کے لیے بہتر ہوں۔
اور اگر آپ کی حیثیت ایک باپ کی ہوگی تو آپ کو جواب ملے گا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسنوا الیہن لنا له سترا من النار، یعنی بیٹے کا وجود تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں بلکہ اس کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور آتش جہنم کے سامنے دیوار بن کر حائل ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ اپنے کیمرے سے زندگی کے سین لیتا ہے، وہ اپنے کیمرے سے زندگی کے سین لیتا ہے، وہ خوشیاں بانٹنے والوں کے آنسو چھین لیتا ہے، اور کبھی بھی کوکھ میں بیٹی اپنی مار مت دینا، وہ بیٹی مارنے والوں سے بیٹا چھین لیتا ہے، وہ بیٹی مارنے والوں سے بیٹا چھین لیتا ہے۔ اور اگر آپ کی حیثیت ایک فرزندہ انجمند کی ہوگی تو آپ کو جواب ملے گا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ سبحان اللہ، مذہب اسلام نے عورت کو کیا بہتر مقام عطا کیا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بیواؤں کی داد رسائی اور یتیموں کی غمخواری نہ کی ہوتی تو آج اس دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ معزز سامعین، عورت کا مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو سنو، اسلام کہتا ہے عورت نصف ایمان ہے، ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عورت نفس کے تسکین کی سوزش ہے۔ اسلامی عورت کو معزز و محبت کہتا ہے، اسلامی عورت کا خیر خواہ ہے، اسلامی عورت کا محافظ ہے، اور اسلامی عورت کے غلطے کو درگزرنے کی سفارش کرتا ہے، اسلامی عورت کے ساتھ نرم برتاؤ اور رحمت کی درخواست کرتا ہے۔ اسلامی دائرے میں رہ کر عورت کو یہ برابری دلاتا ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ترقی کے جو درجات حاصل کر اگر مرد ابراہیم بن ادھم بن سکتا ہے تو یاد رکھ تجھے بھی رابعہ بصریہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ غرض کے جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، جو حقوق اسلام نے عورت کو عطا کیے ہیں، اگر یہ نئی تہذیب کے دل دادا دوبارہ جنم لے کر بھی آ جائے تو عورت کو نہ وہ مقام عطا کر سکتے ہیں نہ تسلیم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میعاد وقت کے پیچھے سور گیا ہے کوئی، میعاد وقت کے پیچھے سور گیا ہے کوئی، حدود وقت کے آگے نکل گیا ہے کوئی، اور بچا کر رکھا ہے جس نے بھی اپنی دختر کو، بچا کر رکھا ہے جس نے بھی اپنی دختر کو، سخی وقت سے بڑھ کر سخی ہوا ہے کوئی، سخی وقت سے بڑھ کر سخی ہوا ہے کوئی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔